یوصیکم اللہ، تاکید کرتے ہیں تم کو اللہ فی اولادکم، تمہارے اولاد کے بارے میں، کہ اگر تم مر گئے تو اولاد کو اس تقسیم سے مال ملے گا۔ مرنا برحق ہے، مرنے سے کیا ڈر ہے؟ موت سے کوئی بچ سکتا ہے کیا؟ للذکر، واسطے لڑکے کے، مثل حظ الانثیین، مانند حصے دو لڑکیوں کے، ایک لڑکا مساوی ہے دو لڑکیاں، ایک بیٹا مساوی دو بیٹیاں، ایک بھائی مساوی ہے دو بہنیں، یہ قاعدہ ہوا۔ فإن كن نساء فوق اثنتين، بس اگر ہے عورتیں دو یا دو سے زیادہ، فلہن ثلثا ما ترک، بس ان کے لیے 2/3 ہے وہ جو باپ چھوڑ مرا۔ ایک سے دو ہو گئی یا دو سے چار ہو گئی تو اب کیا ہے؟ اب 2 ثلث، 6,000 میں سے 4,000، یہ 2 ثلث ہے، اور 3,000 میں سے 2، یہ 2 ثلث ہوئے، ایک رہ گئی 1/3۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک بیٹی رہ گئی فلاح النصف، تو اس کے لیے آدھا ہوگا وراثت کا، آدھا اور رشتہ داروں کی طرف لوٹے گا۔ یہ تو اولاد کے حصے ہو گئے۔ مرحوم کے ماں باپ ولی ابوئی ہے، اور مرحوم کے ماں باپ کے حصے ہوں گے، لکل واحد، ہر ایک کے لیے، منہما، ماں باپ میں سے، السدس، چھٹا اولاد کے ہوتے ہوئے، مما ترک، وہ جو چھوڑ مرا، ان کان لہ ولد، اگر ہے مرحوم کی اولاد، 1/6، 1/6 میں ماں باپ شریک ہوں گے۔ فإن لم يكن له ولد، مرحوم مرا، اولاد کوئی نہیں، وورثه ابواه، صرف ماں باپ وارث ہے، فلأمه الثلث، تو ماں کو 1/3، تو 2/3 باپ کے ہو گئے۔ فإن كان له إخوة، بس اگر اس کے بھائی بہن بھی ہیں، فلأمه السدس، پس ماں کو 1/6 ملے گا، من بعد وصیت یوصی بها أو دین، بعد اس کے کہ وصیت کر گیا یا جو قرضہ ہے وہ ادا کر لیا جائے۔ ماں کا 1/6 اور بقیہ 5/6 بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ للذکر مثل حظ الانثیین۔ آباؤکم وابناؤکم، باپ تمہارے، بیٹے تمہارے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کون زیادہ قریب ہے تم کو فائدہ پہنچانے میں۔ یہ مت کہو کہ باپ کا کیوں کم ہوا، تم یہ باتیں فضول چھوڑو، یہ مجھ پہ چھوڑو۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے خدا نے مقرر کیے، آپ کون ہوتے باتیں کرنے والے؟ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اب تمہارا نمبر آ گیا، باب صبر کر، اور تمہارے لیے آدھا ہے وہ جو چھوڑ مری تمہاری بیویاں۔ یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ آدمی زندہ ہو، بیوی پہلے مرے۔ بعض علاقوں میں عورتیں جلدی مرتی ہے، صوبہ سرحد میں، یہاں مرد پہلے مرتے ہیں، عورتیں بعد میں مرتی ہیں۔ یہ عورتیں تکڑی زوراور ہے، بے فکر ہے، مردوں کو غم میں ڈالا ہے۔ وہاں عورتیں آرام سے رہ رہی ہے اور وہ ساری تکلیف مصیبتیں پیٹ رہی ہے، ہر غم، اور کہہ کچھ نہیں سکتی، وہ پہلے مر جاتی ہے۔ میں نام لے کے حیران ہو جاؤ گے، ہر عالم کا نام بتاؤ کہ اس کی بیوی پہلے بنی، ہر تقریباً، اور یہاں عورتیں بوڑھی بوڑھی ساری بیٹھی ہوئی ہیں، سب نے لیلۃ القدر میں دعا مانگی ہے۔ ایک عورت نے مجھے فون کیا کہ میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتی، میں نے کہا عمر کتنی ہے؟ کہا عمر کی بات رہنے دو، میں نے کہا نہیں بتاؤ، کہ میں کبھی بھی نہیں بتاتی۔ جب بہت تنگ کیا تو کہنے لگی عمر میری 107 سال ہے۔ 107 سال میں وہ کہہ رہی کہ میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتی۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ ہاکی کھیلنا شروع کر دیں، آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ اصل میں اس کو 7 سال پہلے قبر ہی میں لیٹنا تھا اور وہ پلنگ پر ہے، اس لیے مستی چڑھ گئی اس کو۔ بھائی جب عمر گزر گئی اس کے مطابق رہو سا ہوگا، بس جو حیات ملی ہے اس پر خدا کا شکر کرو۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور تمہارے لیے آدھا ہے وہ جو چھوڑ مری، ازواجکم، بیوی ہے تمہاری، بیوی مر گئی غریب، ان لم یکن لہن ولد، اگر نہ تھی ان کی اولاد، بیوی مری اولاد کوئی نہیں، خاوند آدھا لے گا، آدھا بیوی کے بہن بھائی ماں باپ لیں گے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر بیوی مری لیکن اولاد رہی، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو اے خاوند تم کو 1/4 ملے گا، 3/4 ان کی اولاد کو ملے گا، مما ترکنا، اس مال میں سے جو عورتیں چھوڑ مری، من بعد وصیت یوصین بها أو دین، بعد وصیت کے جو وصیت کرے یا قرض کے بعد۔
اب نمبر آ گیا 13. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور بیویاں 1/4 لے گی مما ترکتم اس مال میں جو تم چھوڑ مرے اے خاوند ہو. ان لم یکن لکم ولد اگر تمہاری اولاد نہیں صرف بیوی رہ گئی 1/4. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ بس اگر اولاد ہے تمہاری اور تم مر گئے بیوی رہ گئی اولاد کے ہوتے ہوئی بیوہ کا حصہ کتنا ہے؟ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ بس ان کے لیے 1/8 ہے. مما ترکتم اس مال میں جو تم چھوڑ مرے من بعد وصیت توصون بہا او دین بعد اس وصیت کے جو تم کر چکے ہو یا قرضے کے بعد. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اگر ہے وہ شخص جو مر چکا ہے جس کے وارث بنائے جاتے ہیں وہ کمزور تھا کلالہ میراث لا اصل لہو جس کے نہ اصل تھے اور نہ اجزاء تھے. اب امراتن یا کوئی عورت مری کلالی عورت مر گئی جس کے اصل و فرع نہیں ہے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اس کا بھائی یا بہن ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ پس ہر ایک بہن اور بھائی کو 1/6 ملے گا. یعنی یہ للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون نہیں ہے. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اگر ایک بہن بھائی کے بجائے زیادہ رہ گئے فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ وہ سب شریک ہوں گے 1/3 میں. یعنی سب کو 1/3 ملے گا. من بعد وصیت یوصی بہا او دین بعد وصیت کے جو وصیت کی گئی اور قرضے کے بعد غیر مضار کسی کو تنگ نہ کیا جائے. وصیۃ من اللہ یہ تاکید ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حلیم اللہ جاننے والے بردبار ہے. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی بیان کردہ حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ جو کہا مانے اللہ اور رسول کا یدخلہ جنات داخل کر دے گا اس کو جنتوں میں تجری من تحت الانہار کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ ان میں رہیں گے. وذالک الفوز العظیم یہ کامیابی بڑی ہے. وصیت وراثت مال کی تقسیم باقاعدہ شریعہ کو کہتے ہیں. حدیث شریف میں ہے تم اس علم کو حاصل کرو قیامت کے قریب 2 آدمی لڑیں گے تیسرا فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا. سب سے پہلے علم جو امت سے اٹھے گا فرائض اور وراثت کی تقسیم کا علم ہوگا. اس علم کے خیال نہ رکھنے سے زندہ اور مردہ دونوں پلید ہو جائیں گے اور دونوں کا مال متاع تباہ و برباد ہو جائے گا. علم الفرائض نصف العلم کیونکہ یہ آدھا علم جانا گیا ہے. ہمارے فن کے اندر سراجی اور اس کی شرح شریفیہ وغیرہ اس کے بڑے کتابیں سمجھی گئی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو نافرمانی کرے اللہ اس کے رسول کی وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ آگے بڑھے اس کی حدوں سے يُدْخِلْهُ نَارًا داخل کر دے گا اس کو اللہ آگ میں خالداً فِيهَا ہمیشہ اس میں رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن. واللاتی وہ عورتیں یاتین الفاحشۃ جو آ جائے بے حیائی کر کے من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے بدچلنی میں پکڑی جائے بشرطے کہ ہمارا بابا نہ ہو. گلاب گل کہتے کہ اگر وہ راضی خوشی سے زنا کر دیے تو خیر ہے کرتے ہیں. پاکستان ہے اجازت ہے. واہ 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 جو بات کہی بخدا لاجواب کہی. گناہ کے اندر بھی کبھی اختیار ہوتا ہے پھر تو قتل بھی اگر اختیار سے ہو جائے تو معاف ہونا چاہیے قانون نہیں بننا چاہیے. فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم پس گواہ مانگو ان کے اوپر 4 گواہ تمہیں میں سے یہ اس لیے کہ ناجائز تہمت نہ لگے. فإن شہدوا پس اگر یہ لوگ گواہی دے کہ واقعی انہوں نے یہ برا کام کیا فامسکوہن فی البیوت پس روک لو عورتوں کو گھروں میں حتی یتوفاہن الموت یہاں تک کہ ان کو فوت کر لے موت. معلوم ہو کہ توفی کا معنی موت نہیں ہے باقاعدہ موت لانا پڑا ساتھ. او یجعل اللہ لہن سبیلا یا بنا دے اللہ ان کے لیے اور راہ و رسم. جب صورت نور کی آیت الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ نازل ہوئی آپ نے کہا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا. واللذان اور وہ 2 لڑکے یاتیانہا منکم جو آ جائے اس کام میں تم میں سے فعاذوہما ان کو بھی سزا دے دو. امام اعظم کے نزدیک اگر شادی شدہ ہے تو سنسار ہو جائے اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگ جائے. اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک رجال کی بدفعلی پر اوپر جگہ سے نیچے پھینکنا پڑے گا.
اور امام شافعی کے نزدیک فاقتلوا الفاعل والمفعول به، اور امام مالک کے نزدیک بادشاہ کی رائے پر موقوف ہے، وہ جو مناسب سمجھے وہ سزا دے۔ فإن تابا، اگر دونوں نے توبہ کی، وأصلحا، اصلاح کی عدالت میں پیش ہونے سے پہلے، فعارضوا عنہما، چھوڑ دو انہیں، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک توبہ اللہ کے ہاں ان لوگوں کی ہوتی ہے جو عمل کر لے گناہ کا ناسمجھی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ بھی کریں فوراً، فاولئک یتوب اللہ علیہم، ان لوگوں کی توبہ قبول کرے گا اللہ، وکان اللہ علیما حکیما، ہے اللہ علم و حکمت والا۔ آیت میں اشارہ ہے کہ ناسمجھی کا گناہ معاف ہوگا، گناہ کا جرم معلوم ہونے کے بعد قطعاً گرفت سے نہیں نکل سکے گا۔ آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ گناہوں سے توبہ کرنے میں تاخیر کرنا جرم ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو عمل کرتے ہیں گناہ کا، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب آ جائے ان میں سے کسی کو موت، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہتے میں توبہ کرتا ہوں آج، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کی توبہ بھی نہیں جو مرتے ہیں اور ہو کافر، کفر موت تک کرے، ان کی توبہ قبول نہیں، جو مرتے دم تک گناہ میں لگے رہے ان کی توبہ قبول نہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہم نے عذاب دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، جائز نہیں ہے تم کو، ان ترثوا النساء کرہا، کہ وراثت سمجھو عورتوں کو مجبور کر کے۔ کسی کا بھائی مر گیا، بھابھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ جا نہیں سکتی، لازماً اس خاندان کا آدمی نکاح کرے گا، یہ وراثت ہے تمہاری کیا؟ خاندان میں کوئی مر گیا، عورت رہ گئی، یہ لوگ اس کو بیچیں گے، یہ نکاح کرائے گا، غلط غلط در غلط، اسلام سے بغاوت۔ بیوہ کو پورا اختیار ہے، وہ خاندان کے مشاورت سے جب چاہے جہاں چاہے نکاح کرے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، روکنا نہیں عورتوں کو، لِتَذْهَبُوا، تاکہ لینے لگو، بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، وہ بعض مال جو دے چکے ہو۔ کبھی کبھی روک لیتے ہیں کہ ہماری جائیداد، ہمارے بھائی کا حصہ وہ چھوڑ دیں۔ إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کر گزرے بے حیائی کھلی ہوئی، اگر وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوئی۔ شاہ عبد القادر کہتے ہیں محرم کے ساتھ بدفعلی کی تو عمر بھر کے لیے محروم ہو جائے گی۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، گزرانے زندگی کرو ان کے ساتھ صحیح طریقے سے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم پسند نہیں بھی کرتے ہو ان عورتوں کا جانا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم نہ چاہو کوئی چیز، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ڈال دے اللہ اس میں خیر بہت۔ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تمہارا ارادہ ہے بدلنے کا عورت کی جگہ ایک اور عورت، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور دے چکے ان میں سے کسی کو خزانہ۔ اخبار میں آیا ہے کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ خرچہ نہیں کر سکتے، اور قرآن کہتا ہے کہ ایک خزانہ مال کا دے سکتے ہیں، خلاف شرع باتیں سب۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پس نہیں لو اس میں سے کچھ، انتا أَتَأْخُذُونَهُ، کیا تم لینا چاہتے اس سے بہتاناً، بہتان لگا کر، وَإِثْمًا مُبِينًا، گناہ کر کے ظاہر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے منبر پر اعلان کیا، یا ایھا الناس لا تغالوا فی المہور، اے لوگوں بڑے بڑے مہر نہ دینا، اگر یہ خیر ہوتی تو نبی کا مہر بڑا ہوتا، ام حبیبہ کا عمر 400 ہو گیا ہے، باقی کسی کا اتنا نہیں۔ ایک بوڑھی عورت نے اشارہ کیا، خبردار۔ حضرت عمر نے پوچھا، اس نے کہا قرآن کریم میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ مہر کی جگہ سونے کا ڈھیر دے سکتے ہیں، آپ کیسے منع کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ الذی اصلح اعوجاج عمر بعجوز من هذه الامہ، تفسیر ابن کثیر، خدا کا شکر ہے جس نے عمر کی ٹیڑھ کو سیدھا کیا ایک بوڑھی عورت کے ذریعے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے واپس لیتے ہو مہر عورتوں سے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یقیناً مل چکے ہیں بعض تمہارے پاس، تو آپس میں ملاقات ہو چکی ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، لے چکی عورتیں تم سے اس بارے میں عہد مضبوط، عہد مضبوط، عہد گاڑا مضبوط۔ یہ نکاح اس مقصد کے لیے تھا کہ بے عزتی نہیں ہوگی۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، نکاح نہ کرنا ان عورتوں کے ساتھ جس کے ساتھ نکاح کر چکے ہیں تمہارے باپ، دادا، نانا، یہ سب لوگ۔
ان کی منکوح ہمیشہ کے لیے حرام. من النساء عورتوں میں سے باپ کی منکوحہ اولاد کے لیے حرام، دادا نانا اور ان کے بڑوں کی منکوحہ ہمیشہ کے لیے حرام. الا ما قد سلف، مگر وہ جو گزر چکا سو گزر چکا. انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، بے شک یہ بے حیائی ہے، خدا کو ناراض کرنے والی بات ہے اور برا طریقہ ہے. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، نانی دادی بھی آ گئی. وبناتکم، بیٹیاں پوتیاں نواسیاں بھی آ گئی. واخواتکم، بہنیں. وعماتکم، پھوپھیاں. وخالاتکم، خالائیں. وبنات الاخ، بھتیجیاں. وبنات الاخ، بہنجیاں. یہ سب حرام، کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جو تم کو دودھ پلا چکی ہے، رضائی ماں کی طرح ہے. واخواتکم من الرضاع، اور تمہاری وہ بہنیں جو رضائی ہے. از جانب شیردہ ہم خویش شود، دودھ پلانے والی کی ساری اولاد، بہنیں، بھائی سب ادھر حرام ہو گئے پینے والے پر. وامہات نسائکم، اور مائیں تمہاری عورتوں کی سسیاں. سسیاں اور سسیاں، بیوی کی ماں خواہی، وہ بھی حرام ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری وہ پرکٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں. پشت میں کہتے ہیں پرکٹی. عورت کے ساتھ نکاح کیا، پہلے خاون سے وہ ایک اور لڑکی کو ساتھ لے آئی، ساتھ آئی، وہ کہلاتی ہے ربیبہ. پشتوں میں کہتے ہیں پرکٹی. اردو والے اپنے زبان کا اصلاح کر کے مجھے خبر بھیجو کیا کہتے تم اس کو. اور وہ پرکٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے. یہ قاعدہ ہے کہ اگر عورت سے نکاح ہوا تو اس کے سابقہ خاون کی اولاد بھی اس شخص کے لیے حرام ہے، پرورش میں ہو یا نہ ہو. یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے. عام طور پر وہ ماں کی وجہ سے ادھر ہی دیتی ہے. وہ ایک ہمارے دوست نے نکاح کیا، چوتھا یا پانچواں. میں نے پوچھا کتنے بچے ہیں سابقہ خاون سے؟ کہا 14. میں نے کہا تم نے عورت سے نکاح نہیں کیا، فیکٹری سے کیا. کلندرانی فیکٹری. اللہ کی وہ عورتیں دخل تم بہن، جن سے تم مل چکے ہو. اگر عورت سے نکاح تو ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، بس اگر تم ان سے ملے ہی نہیں ہو اور اس کے پہلے ہی نکاح طلاق ہو گئی تو پھر اس کی ربیبہ آ سکتی ہے. فلا جناح علیکم، پھر کوئی وبال نہیں. وحلائل ابنائکم، اور بہویں تمہارے بیٹوں کی، یعنی بیویاں. حلائل حلیلہ بابی کو کہتے ہیں، بابی. مولانا اشرف علی نے کتاب لکھی ہے نا، الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ. باریک تدبیر غریب و عاجز دھاوج کو چھڑانے کے لیے. وحلائل ابنائکم، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی، یعنی تمہاری بہویں. جورو الذین، وہ بیٹے من اصلابکم جو واقعی تمہارے ہیں، سگے بیٹے. یہ بھی حرام، یعنی بیوی کی بیٹے کی بیوی بیٹے کے باپ سسر پر ہمیشہ کے لیے حرام. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ اکٹھی کرو نکاح میں دو بہنیں. ایک وقت میں دو بہنیں بھی جمع نہیں ہو سکتی، اور ایسی دو عورتیں بھی کہ ان میں سے ایک کو مرد سمجھا جائے، ان کا آپس میں نکاح ناجائز ہے، وہ کسی ایک شخص کے نکاح میں جمع بھی نہیں ہو سکتی. الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا سو گزر چکا. ان اللہ کان غفورا رحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. سورۃ النساء اصلاح المعاشرہ میں حق تعالیٰ کی توحید کے اس بات، رسالت حق کا کے اس بات،
فوائد اور برکات کے ساتھ ہے۔ سورت 3 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں 57 آیات ہے اور 16 احکام ہیں جو لوگ خود کر سکتے ہیں، اور دوسرے حصے میں 75 آیات اور 8 احکام ہیں جن کے نفاذ کے لیے حاکم رعیت کو رائی کی ضرورت ہے، اور آخری حصے میں لوگوں کے اقسام، مراتب، عرفان، جان پہچان ہے۔ سورت تفسیر ہے انعمت علیہم کی، اس لیے منعم علیہم اصناف اربعہ بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ ما قبل میں عیسائیوں کا رد تھا اور وہ ضالین کی تفسیر تھی، اور اس سے پہلے یہود کا رد تھا اور وہ غیر المغضوب علیہم کی تفسیر تھی۔ خاص حکمت تکوینی اور مصالح کتاب کے پیش نظر 2 فرقے جن پر انعام بھی کیا گیا تھا اور احسان بھی، اور انہوں نے غضب اور ضلالت اختیار کی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان کا رد پہلے ضروری جانا گیا اور پھر منعم علیہم کی تفسیر و تشریح کر دی گئی۔ چنانچہ اس ضمن میں محرمات 7، محرمات تعبیدیہ اور ان کے انواع و اصناف، ان کا بیان ہوا ہے، اور اسی میں سے ہے والمحصنات من النساء۔ محصنہ قرآن میں 3 معنی میں ہے، جب یہ امہ کے مقابلے میں ہو تو حرہ کے معنی میں ہے۔ اور محصنہ کبھی شادی شدہ کو بھی کہتے ہیں، متزوجہ کو۔ یہاں پر بھی خاوندوں والی یعنی شادی شدہ، اور محصنہ کبھی عفیفہ کے معنی میں ہے، پاک دامن کے معنی میں، اور یہ تینوں استعمال مائدہ میں ہیں۔ والمحصنات من النساء، اور حرام ہے تم پر منکوحات عورتیں، عورتوں کی وہ قسم جو دوسروں کے منکوح ہے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس پر شرائع سماویہ کا اتفاق ہے کہ منکوحۃ احد لا تحل لاحد، کسی کی منکوحہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ شریعت نے تو اتنا احترام کیا ہے کہ اگر حاملہ سے نکاح ہو بھی جائے تو وطی منع ہے، اور غیر کتابیہ اماں کے ساتھ وطی بھی منع ہے، کیونکہ رجال مومنین کا مادہ کفر کے مقابلے میں محترم ہے۔ اور وہ عورتیں جو خاوندوں والی ہے وہ بھی حرام ہے، اپنے خاوند موجود ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کنیز ہے۔ اگر کنیز کسی کی بیوی بھی ہے اور مسلمان گرفت میں آئی اور کمانڈر ان چیف اور امیر المومنین نے غنائم کے طور پر تقسیم کی، تو وہ دارالحرب کے اندر ذات البال ہے، متزوجہ ہے، لیکن عدت 3 ماہواریہ گزرنے کے بعد، اور کنیز کی صورت میں 2 ماہواریہ گزرنے کے بعد وہ مجاہد کے لیے حلال ہو جائے گی۔ کما ہی مسئلہ متفرعہ فی الفروع وہی لا تخفى على من له ادنى اطلاع بفقہ هذا الشان۔ اور شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہے تم پر، جیسے جمع بین الاختین ناجائز ہے، اور بہو سے نکاح ناجائز ہے، آبا کی منکوحات سے اور مسئولات سے، امہات سے، اخوات سے، بنات سے، امات سے، خالات سے، اس طریقے سے محصنات سے بھی نکاح ناجائز ہے۔ محصنات کے معنی ذات البال، شادی شدہ جن کے خاوند موجود ہو۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جو تمہاری کنیزیں بن گئی باوجود اس کے کسی کی عورت ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز ہے شرائط فقہ کے ساتھ۔ کتاب اللہ علیکم، یہ فیصلہ ہو چکا ہے تمہارے بارے میں۔ کتاب اللہ ہے، کتب کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، یعنی ھذا قضى اللہ، کبھی فعل اسم کے معنی میں ہو جاتا ہے،
وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کی گئی تمہارے لیے ان کے علاوہ تمہارے لیے جن کی حلت دلائل سے ثابت ہو. ان تبتغوا باموالکم، شادی کے لیے ضروری ہے کہ ڈھونڈو اس کو مال سے، ایک تو مہر ہونا چاہیے. اور محسنین، واقعی عورت بنانے والے ہو، غیر مصافحین، نہ پانی نکالنے والے ہو. نکاح موقت کی اجازت نہیں ہے، نکاح معبد ہونا چاہیے. نکاح موقت چند لمحوں کے لیے، فراغت کے لیے، پانی پھینکنے کے لیے، صرف ٹائم ٹرخانے کے لیے. روافظ کے ہاں جو متع ہے وہ یہی ٹائم ٹرخائی ہے. مولانا تشریف لے گئے تھے صدر الوفاق بما جماعت کے روافظ کے ملک میں، تو کہا جس جگہ سے گزریں گے، ایئرپورٹ سے، بس اسٹاپ سے، ریلوے اسٹیشن سے، تو وہاں کمرے بنے ہوئے، اور کہا دوشیزہ انتظار میں ہیں، صاف ستھری نہا دھو کے پاؤڈر کریم لگا کر آپ اندر تشریف لائے. باقاعدہ مولانا کے سامنے آئے اور ان کو کہا آپ کے لیے مہمانی ہے. الفاروق میں مفصل مولانا نے لکھا، اور وفاق ماہنامے میں بھی، کہ ان کے بارے میں جو تصور پہلے علمی طور پر تھا وہ عین الیقین کے درجے میں ہو گیا. مزے دنیا کے فریب کا مذہب ہے، رزق دنیا کا مذہب ہے، آخرت سے کوئی تعلق نہیں. آخرت سے تعلق والا کتاب اللہ کو محرف کہے گا، اور شیخین و عائشہ کو متہم کہے گا، اور صحابہ جیسے صفوت و صفہ ان کو برا کہے گا، اور علی و حسن حسین سے ایسی محبت کرے گا کہ اوروں سے دشمنی ہو جائے. قل من کان عدوا لجبریل. محسنین، بیوی بنانے والے ہو، غیر مصافحین، نہ کہ وقت گزارنے والے ہو. صفح کے معنی ہے اخراج الماء، صفح، زنا کو صفح کہتے ہیں، صفا. ھذا هو الفرق بین النکاح والصفاح. نکاح تعبیدی ہے، بھلے 10 منٹ بعد طلاق ہو جائے، اور متع یا نکاح موقت ناجائز ہے. فما استمتعتم به منهن، بس وہ جو فائدہ اٹھا لو ان سے. فما استمتعتم به، بس وہ جو فائدہ اٹھایا تم نے اس بارے میں ان عورتوں سے، وہ جو عورت کے قریب ہوئے آپ، فآتوہن اجورہن، پس دے دو ان کو ان کے مہر، فریضہ، مقرر کیا ہوا. روافظ کہتے ہیں کہ اگر ممتوعہ کو کچھ پیسے مقرر ہوئے ہیں تو وہ حوالے کر لیں. حالانکہ اجور، نہلا، صدقات، مہور، یہ سب مہر کے مختلف نام ہیں. اہل سنت والجماعت کا سلفاً خلفاً اتفاق ہے کہ یہ نکاح کا بیان ہے. اگر متع کا ہوتا تو محسنین غیر مصافحین کیسے منطبق ہوتا؟ وہ تو خالص صفحہ ہے نکاح، احسان تو اس میں ہے ہی نہیں. ولا جناح علیکم، کوئی اعتراض نہیں تم پر، فیما، اس صورت میں، تراضیتم بھی کہ راضی ہو گئے اس کے بارے میں، من بعد الفریضہ، مہر مقرر کرنے کے بعد. مہر مقرر کرنے کے بعد میاں بیوی کا اتفاق ہوا بڑھانے پر تو جائز ہے، میاں بیوی کا اتفاق ہوا کم کرنے پر جائز ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے. ومن لم یستطع منکم طولا، جس کسی کی طاقت نہیں ہے تم میں سے کشائش کی، ان ينكح المحصنات المؤمنات، کہ نکاح کر لے آزاد مسلمان عورت سے. محصنہ یہاں حرہ کے معنی میں ہے، محصنات حرائر، حرہ کنیز کے علاوہ آزاد و اصیل عورت سے نکاح کی طاقت نہیں، اس کا خرچہ زیادہ ہے، حقوق زیادہ ہے، آداب زیادہ ہے. وَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پس وہ جو تمہاری کنیزیں ہیں، من فتياتكم، پس وہ جن کے تم مالک ہوئے ہو، من فتياتكم، تمہاری کنیزوں میں سے. پرانی اردو ہے تمہاری چوکریوں میں سے، لیکن جدید ڈھب میں
یہ لفظ قبیح ہے، اس لیے ہم نے ترجمے میں اختیار نہیں کیا، اور جن تفاسیر میں یہ لفظ یہاں فتیات کا معنی چوکریوں سے ہے تو یہ قدیم اردو ہے۔ قدیم اردو میں ڈول بجانے والی کو کنجری کہتے تھے۔ اٹک کے پاس ایک روڈ کے اوپر قلعہ ہے اکبر بادشاہ کے زمانے میں، اور اس میں صرف ایک قبر ہے اور اس کے اوپر بورڈ کندہ ہے کہ کنجری کا مقبرہ۔ یہ اکبر بادشاہ کی ڈومنی تھی، اکبر بادشاہ دربار میں بیٹھتے تھے اور موڈ میں ہوتے تھے تو یہ ڈول بجاتے تھے۔ تو زمانے کے گزرنے سے زبان میں فرق آ جاتا ہے۔ نیو کراچی کی اردو سن لیں گے حیران ہو جائیں گے آپ، نقل کرنا بھی آسان نہیں، بہت نامناسب ہے۔ لانڈی کورنگی کی اردو علیحدہ ہے، بہت گری ہوئی، کمزور، اور گلشن اقبال کی اردو جیسے جہانگیرے کی پشتو۔ خلاصۃ الخلاصہ، کیونکہ وہاں احسن العلوم ہے، وہاں قرآن و سنت کی ترجمانی ہوتی ہے، مترجم کی زبان صاف ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اللہ، جس کسی کی طاقت نہیں ہے تم میں سے، گنجائش نہیں ہے این کے حل محسنات المومنات کہ نکاح کر لے اصیل مسلمان عورتوں سے، فمما ملکت ایمانکم پس وہ جن کے مالک ہو تم، من فتیاتکم تمہاری کنیزوں میں سے۔ کنیز کو بھی پرانی اردو میں باندی کہتے تھے، باندی، اب پختوں کی وہ توینز ہو گئی۔ المومنات جو مسلمان کنیز سے کر لو، واللہ عالم بایمانکم اللہ جانتے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض تمہارے بعض کے ہیں آپس میں ایک ہو، فانکحوہن پس نکاح کر لو کنیزوں سے، بإذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اور دے دو ان کو بھی اجورہن ان کا مہر، بالمعروف قاعدے کے مطابق، محصنات بشرطے کہ وہ بھی نکاح والی ہو، غیر مصافحات نہ کہ پانی بہانے والی ہو، یعنی رنڈی نہ ہو، اوباش نہ ہو، بدچلن کنیز نہ ہو۔ کنیز کام کاج میں لگی رہتی ہے نوکرانیاں، تو یہ عموماً اوباش ہوتی ہے۔ ولا متخذات اخدان اور نہ بنانے والی ہو چوری چھپ کے دوست، اخدان خدن یار کو کہتے ہیں جس کے ساتھ چپکے سے مصلحت ہو۔ خد اصل میں گال کو کہتے ہیں، اور عشق میں گال اور لب بے انتہا مستعمل ہوتے ہیں۔ حافظ شیرازی بھی کہتے ہیں، نہان الشیب عن وصل العذارى سوا تقبیل وجہ واعتناقی۔ حافظ کی عربی بہت اچھی ہے، بہترین، یہ بھانجا ہے شیخ سعدی کا، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ وزن شعر میں ان سے بلند ہے، اگرچہ پد میں ان جیسے نہیں ہے، فلسفہ میں اونچے۔ ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب سے میں نے کہا کہ آپ دیوان مجھے پڑھا لیں حافظ کا، تو حضرت نے فرمایا اس بڑھاپے میں چلانگے نہیں مار سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں وزن ہے، رقص ہے، شوق و جوش ہے۔ تو وہ ایک مقام پر کہتے ہیں کہ نہان الشیب عن وصل العذارى، بڑھاپے کی وجہ سے تو اب دن بدل گیا نا، سوا تقبیل وجہ واعتناقی۔ تو وہ عورت، وہ کنیز جو یارباش ہو، سیدھی سادے لفظ یارباش، اس کے ساتھ بھی نکاح منع ہے۔ تو جب کنیز چلن سے نکاح منع ہے تو حرہ جو تارک روڈ اور نرسری کے روڈوں سے فارغ نہ ہو، دکانداروں سے، اس کا ساتھ نکاح کا کیا معنی ہے؟ وہ تو مشترک سرمایہ ہے۔ جب آپ دفتر سے آ جائیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گی، جب آپ چلے جائیں گے تو وہ دوستوں کے پاس چلیے گی۔ فَإِذَا أُحْصِنَّا، اور اب تو ہمارے لالا گل نے کہا ہے ماسٹر صاحب نے کہ ایف آئی آر بھی درج نہ کرے،
یعنی کتنے FIR درج کریں گے، وہ تو روزانہ ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ کھانے کا کاغذ ضائع نہ کرے قلم خواہ. ای چنی ارکان دولت ملک راوی راہ پڑا. نائے افسوس صد افسوس، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. فیضا اقسننا، بس جس وقت یہ آزاد اور اصیل عورت ہو، احسننا محسنہ ہو یعنی شادی شدہ، پس اگر یہ خاتون شادی شدہ ہو، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر کر گئی یہ بے حیائی، ہے تو کنیز، پہلے مسئلہ کنیز کے نکاح کا ہے لیکن شادی ہو گئی، یا یہ کہ شادی شدہ کنیز کو کوئی گناہ ہو گیا، فَعَلَيْهِنَّ، پس اس کے اوپر ہے نصف و آدھی سزا، مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، وہ جو آزاد عورت کو ہے سزا میں سے. آزاد عورت کو جہاں 100 کوڑے لگیں گے اس کو 50 لگیں گے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ کنیز کے ساتھ نکاح اس کے لیے ہے جس کو ڈر ہو گناہ میں مبتلا ہونے کا تم میں سے. گناہ سے بچنے کے لیے کنیز کی اجازت آئی لیکن زانیہ اور بدچلن کے ساتھ اجازت نہیں. وَأَن تَصْبِرُوا، اور ان سے بچ کے رہو، کنیزوں کو نہ استعمال کرو. خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم والا اگر اب تک کچھ ہو چکا ہو. یرید اللہ لیبین لکم، چاہتے اللہ کہ سمجھا دے تمہیں، وضاحت کر لے سمجھا دے. ارادہ ہے اللہ کا کہ کھل کر بیان کرے تمہارے لیے، صاف صاف لفظ، صاف صاف، اس لیے ہم نے بھی صاف صاف اردو بولی. وَيَهْدِيَكُمْ، اور رہنمائی کرے تمہاری، سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، طریقوں کی طرف ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، توبہ قبول کر لے تمہاری. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علم و حکمت والا ہے. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ چاہتے ہیں کہ رحمتوں سے متوجہ ہو تم پر. توبہ کے معنی ہے خدا رحمتوں سے متوجہ ہوا. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیچھے لگتے ہیں شہوتوں کے، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم بہک جاؤ بہکاوے دور کے میں. شہوت پرست آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. شہوت کا انجام رائے راست سے ہٹنا ہے اور عفت کا انجام اور فائدہ رائے راست پر استقامت نصیب ہونا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، چاہتے اللہ کہ بوجھ ہلکا کر دے تم سے، اس لیے فرمایا اگر ضرورت ہے تو کنیز سے نکاح کرو، حرہ سے توفیق نہیں. اور کنیز بھی صاف ستھری ہو، پاک دامن ہو، عفیفہ ہو، بدچلن یار باش سے بچو. وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور. انسان کی طبیعت میں کمزوری ہے، جب بھوک لگ جاتی ہے روکی سوکھی کھا سکتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے پھر بریانی بھی اچھی نہیں لگتی. جب کوئی چیز ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے، جب کوئی چیز اسے لی جاتی ہے تو خفا ہوتا ہے، کمزور ہے بہت. ذرا سی بات سے خوش ہوتا ہے اور ذرا سی بات سے بدمزہ ہو جاتا ہے، بہت کمزور ہے. اتنی چھوٹی سی کیڑی کئی کپڑوں میں آ جاتی ہے چوہلٹی تو یہ بے چین ہو جاتا ہے. پسو اس کو کاٹ سکتا ہے، مچھر اس کو کاٹ سکتا ہے، مکھی اس کو تنگ کر سکتی ہے، بچھو اس کو قتل کر سکتا ہے، سانپ سے یہ مر سکتا ہے، بلی کے ناخن سے یہ خون ہو سکتا ہے. وخلق الانسان ضعیفا، اتنا پہاڑ کے برابر آدمی اور اپنے اعمال و افعال کی وجہ سے ہتکڑیوں میں جکڑا جاتا ہے. توبہ توبہ. اور پیدا کیا گیا انسان کمزور و ناتوان. انسان کی کمزوری ناتوانی مسلمہ ہے. اس کمزوری کا علاج جو شریعت نے کیا ہے وہ صحت کاملہ ہے. اس وقت مضمون کے اندر مداوائے صحت دفع شہوت ہے. نکاح ہو تو قاعدے شریعت سے ہو،
محللہ سے ہو نہ کہ محرمہ سے ہو، اور اس کی تفصیل، اور نکاح شاہدین سے ہو، اور نکاح مہر کے تقرر کے ساتھ ہو، اور نکاح اصیل و خاندانی عورت سے ہو، اور نکاح کا مقصد وقت اور خانہ نہ ہو بلکہ عمر بھر کی خوشی اور عزت پانا ہو، اور اس کے خلاف جو کوئی کرے گا وہ خلق الانسان ضعیف، وہ انسان کتنے کمزور ہے، اتنے فوائد و برکات سے کوئی ہٹتا ہے۔ اسی کی کمزوری کی ایک وجہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کھانا نہیں مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق۔ ترجمے کو دیکھو ذرا، اے ایمان والو نہیں کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق۔ اموالکم کا ترجمہ کیا مال ایک دوسرے کا، اور بینکم کا ترجمہ کیا آپس میں، اب بالباطل ناحق۔ ناحق مال کھانا، ظالم کسی کو پکڑ کے اسے چھینے، لا یحل لامرئ، جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ مسلمان کا مال لے، الا ان فی بقلبہ، صحیح مسلم، مگر خوش دلی سے وہ دے تب، اکراہ و اجبار کر کے کچھ لینا نہ جائے۔ علماء نے اس سے بڑے استدلالات کیے، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ کاروبار ہو تمہاری راضی خوشی سے۔ اب خطرہ پیدا ہو گیا کہ کاروبار میں دو آدمیوں کا پیسہ تو ایک جیسا ہو سکتا ہے لیکن صلاحیت ایک جیسے نہیں ہو سکتی، وقت ایک جیسے نہیں دے سکتے، سوچ فکر ایک جیسے نہیں ہو سکتی، تو فائدہ کیسے ادا ہے؟ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ بالباطل لے رہا ہے، ایک اپنے گھر کے لیے 5 کلو گوشت لے رہا ہے، دوسرا 2 کلو لے آتا ہے، ایک کے دن بھر مہمان آتے ہیں اور دوسرے کا مہمان آ ہی نہیں سکتا ہے، مہمان آئے گا تو عزت سے نہیں جائے گا۔ تو فرمایا ان تراض منکم، یہ جو تراضی بین الفریقین ہے یہ مبیح اور مجوز ہے۔ یہ مسائل آئیں گے سب تحت الاستحسان، کیا؟ استحسان پر امام ظفر نے کتاب لکھی، کیونکہ امام شافعی استحسان کے منکر تھے، تو امام ظفر ابن حذیل نے ان کے خلاف کتاب لکھی، اور جس کے گھر میں امام ظفر کا انتقال ہوا ہے وہ امام شافعی سے کی طرف سے جواب لکھ چکے تھے، امام ظفر وہاں آئے اور گھر پر ان سے مناظرہ کیا۔ اقیس هذه الامہ ظفر ابن حذیل، اور ظفر پر بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید الکوثری نے کتاب لکھی ہے، لمحات النظر فی سیرت الامام ظفر، بہترین کتاب ہے، اس سے جامع کتاب ظفر پر نہیں۔ بنو حذیل قبیلے کے فقیہ ہیں، اول سے اخیر تک امام ابو حنیفہ سے پڑھے ہوئے، اور امام ابو حنیفہ ان کو دیکھتے تھے، فرماتے تھے مرآت الفقہ، فقہ کا آئینہ ہے، بس ظفر کا اٹھنا بیٹھنا ہی فقہ ہے۔ امام ابو یوسف کو کہا سب سے مناظرہ کرو، اس سے نہ کرو، یہ فقیہ بہت بڑا ہے، بے انتہا بڑا فقیہ ہے۔ اور ظفر سے کہا ابو یوسف کا احترام اتنا کرو جیسا میرا کرنا چاہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے انتقال کے بعد پہلا محادثہ جو دنیا میں ہوا ابو یوسف اور ظفر کا مناظرہ طے ہوا تھا، لیکن دونوں کو امام کی وصیت یاد تھی، بچ گئے۔ ظفر نے شعر توڑ دیا اور امام ابو یوسف نے کہا مجھے تو گفتگو کی اجازت نہیں ہے، بادشاہوں نے شاہی مناظرہ مقرر کیا۔ دیکھیے حضرت کی کتاب لمحات النظر فی سیرت الامام ظفر۔ اور استحسان پر حضرت شیخ کی کتاب ہے، حضرت اقدس شیخ زائد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کی،
اس کا نام ہے فقہ اہل العراق و حدیثہم، ہندوستان کے اجلہ فقہا کے شان ورشا و کی ملومت مفتی کفایت اللہ مولانا حسین احمد اور پھر مولانا یوسف بنوری اور تمام اکابر کے نام اس میں حضرت نے اخیر میں لکھے کہ ان لوگوں کو میں جانتا ہوں جو فقہ اور عراقی تگدو سے واقف ہے۔ کتاب کا نام ہے فقہ اہل العراق و حدیثہم۔ یہ اصل میں جساس رازی نے امام ظفر کا استحسان ملخص کیا ہے اور اس کا نام ہے الاستحسان، کتاب الاستحسان۔ اس کتاب الاستحسان کی شرح لکھی ہے کوثری نے، کوثری بحر مواج لا ساحل لہ، کوثری بحر مواج ہے، کنارہ نہیں ہے اس کے علم۔ تو ایسی ایک مثال یاد آئی، اس سے میں نے کہا چلو طلباء غریب وہ کچھ فائدہ سننے میں آیا، یہ تو جو دورے پڑھ چکے ایسے 10 اور پڑھ لیں تب بھی ان کو یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ اساتذہ نے قسم کھائی کہ سوائے کاپیوں کے درس نہیں دیں گے، تو کاپیوں میں علم نہیں ہوتا، کاپیوں میں تو مغالطے ہوتے ہیں۔ جب بھی طالب عرب کا سفر کرے تو لمحات النظر لائے اور شام کو آتا جاتا ہو تو اس سے منگوائے۔ ہاں آج کل HM سعید کراچی والوں نے شائع کر دی، تمام کوثریات کی سب کتابیں شائع ہو گئی۔ مثلا 2 آدمی کھانا کھا رہے ہیں، تبلیغی جماعت جب جاتی ہے تو تبلیغ والے پیسے جمع کرتے ہیں، 25-25 روپے پر 100 روپے، آج کل 100 کرتے ہو۔ اس زمانے جب ہم تبلیغ میں جاتے تھے تو 25-25 روپے جمع کرتے ہیں، 100 روپے جمع کرتے ہیں، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں، 3 دن 5 دن جتنے بھی دن ہو، پھر اخیر میں حساب کرتے ہیں۔ اور وہ جو نظم کے برتن ہوتے ہیں وہ پھر کسی مدرسے کے طلباء کو دے دیتے ہیں۔ تبلیغ والے بڑے پیارے ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ ہاں اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اب تبلیغ میں ایک آدمی ہے جو بالکل شیر کی نسل سے ہر وقت بھوک لگی رہتی ہے، جب بھی بیٹھ جائے کھانا خوب کھائے، اور بعض غریب کمزور ہے وہ کھا ہی نہیں سکتے، ویسے بھی اس کو گھر یاد آتا ہے، گھر والی یاد آتی ہے، بچے یاد آتے ہیں، اس کا کھانا واپس آتا ہے۔ تو اب یہ 2 آدمیوں نے پیسے ایک جیسے دیے اور کھانا ایک خوب کھا رہے ایک نہیں کھا رہی ہے، جائز بھی ہے کہ یہ تو نہیں آ رہا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اس میں تو نہیں آ رہا ہے خطرہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر ترازی محل ہے اور مبیح ہے اس کے لیے۔ یا ایک موچی کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جوتا بنواؤ، وہ کہتے ہیں بہت اچھا، لیکن جوتا بنے گا 500 روپے کا اور 150 روپے آپ 200 مجھے پہلے سے دے، ایسا نہ ہو کہ جوتا بن جائے پھر آپ آئے ہی نہیں، تو میں کس کو دوں گا؟ وہ تو آپ کے پیر کا ناپ ہوگا۔ تو جوتا تو ابھی وجود میں آئے نہیں، پیسے مانگ رہا ہے۔ اور فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ بیع المعدوم لا یجوز، جس چیز کا وجود نہیں ہے اس کی بے نہیں ہوگی۔ تو یہ موچی کو پیسے کیسے دیتے یاد رکھنا، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اور اس کے اندر استحسان ہے، اس کو کہتے ہیں استحسان بالعرف۔ عرف کے اندر لوگ ان باتوں کو برا نہیں مانتے۔ ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کو کہتی ہے کہ جلدی 5 روٹیاں دو، مہمان آ گئے، وہ 5 روٹیاں دیتی ہے، پھر شام کو اس کو 5 روٹیاں پکا کے دیتی ہے، کوئی بھی روٹی نہ پہلے تولتا ہے نہ بعد میں تولتا ہے، اس کو کہتے ہیں استحسان بالضرورہ، استحسان بالضرورہ۔ دھوبی کو ہم کپڑے دیتے ہیں، مسلمان آدمی ہے اور وہ کپڑے دھو کے لاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں، غلط فقہ کی بغاوت ہے کہ کسی کو آپ کہیں کہ آپ پھر دھو لیں، اس کو فائدہ کیا ہوا؟ بس یہ ایک استحسان ہے کہ ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں اور حسن ظن کے بنا پر ہم ان کپڑوں کے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے اور ساری عبادات کریں گے۔ اس مسئلے کے بہت سارے فروع ہیں، کئی استحسان بالشرع ہے، کئی استحسان بالضرورہ ہے، کئی استحسان بالعرف ہے۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تجارت کاروبار اس میں رضا شرط ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے خوش ہے، تبلیغی بھی تو کہتے بس ٹھیک ہے میری روٹی آپ کھائے تو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی حساب نہیں کرتا،
پڑوسن جو پڑوسن کو رات کو روٹی دے گی وہ یہ نہیں کہے گی کہ میرا پیڑا بڑا تھا اور تیرا پیڑا چھوٹا ہے، اور 5 روٹی کی جگہ 6 دے دے تب بھی جائز ہے۔ یہ سب عرف کے اندر انتراز ہے منکم، آپس میں ترازی ہے۔ اس میں ترازی فریقین کی وہاں معتبر ہے جہاں نص کے خلاف نہ ہو، اور اگر نص موجود ہو، جیسے بینک والے کے ساتھ آپ معاملہ کر لیں اور وہ آپ کو پیسے دے تو الا ان تجاکون تجارہ ان تراض منکم سے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ بینک کاری نصوص کے خلاف سود سری ہے، سود سری۔ میں ایک زمانے میں اس جگہ کئی گھنٹے تقریر کرتا تھا اور فقہ کی تمام ضروریات بیان کرتا تھا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارنا نہیں ایک دوسرے کو۔ عجیب بات ہے کہ جو لوگ مال میں بے احتیاط ہوتے ہیں وہ پھر جان بھی ضائع کرتے ہیں، پیسوں کے لیے قتل بھی ہوتا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بڑا رحم والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو کوئی کرے ایسا دشمنی کر کے اور زیادتی کر کے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پسند قریب ڈال دیں گے اس کو آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ حرام سے بچو، گناہوں سے بچو۔ اب گناہوں کی قسمیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچنے لگے ان بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، معاف کر دیں گے تم کو تمہارے چھوٹے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کر دیں گے تم کو عزت کی جگہوں میں۔ کبائر جمع کبیرہ، کبائر اور ضدھا صغائر، کبیرہ کی جمع اور صغیرہ کی جمع۔ تو کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات تو یہ کہی کہ ما تنہون عنہ ہو، جس کی نہیں وارد ہے وہ کبیرہ ہے، اور جس کی نہیں تو وارد نہیں ہے مگر قیاس ہے، جیسے شراب پینا یہ کبیرہ ہے، لیکن ہیروئن اور بنگ چرس استعمال کرنا اس تعریف کے مطابق اس میں نص وارد نہیں ہے، وہ قیاس کا تقاضا ہے، وہ صغیرہ ہو۔ پاکستان میں ہیروئن پر پابندی ہے، شراب پر نہیں ہے، شراب کے باقاعدہ لائسنس دیتے ہیں۔ اور دوسری تعریف یہ ہے کہ جن 7 گناہوں کا ذکر حدیث میں ہے، اجتمعوا 7 الموبقات، وہ تو کبیرہ ہے، باقی سب صغیرہ ہے۔ اور تیسری تعریف یہ ہے کہ جن کی سزا اور وعید آ چکی ہے وہ کبیرہ ہے، اور جس کی سزا و وعید نہیں آئی وہ صغیرہ ہے۔ اور ایک تعریف یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس کا گناہ ہونا سب کو پتا ہے وہ کبیرہ ہے، اور جس کا گناہ ہونا کسی کو پتا ہے کسی کو نہیں ہے وہ صغیرہ ہے۔ اب جھینگا بنگالی کے لیے صغیرہ ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کبیرہ ہے، ان کو پتہ ہے۔ کپورے جو بک رہے ہیں وہ نص قطعی سے وارد ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، اس کا اکبر القبائر ہونا بالکل واضح ہے، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، کہ گزر گناہ بدتر از گناہ۔ البتہ جھینگے کے اندر اجتہادی بات ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جو اتفاقاً ہو جائے وہ صغیرہ ہے، اور وہ جو ارادتاً ہو جائے وہ کبیرہ ہے۔ یہ تعریف ابن تیمیہ نے کتاب الحج میں کیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ہر گناہ ما فوق کے اعتبار سے صغیرہ ہے اور ما تحت کے اعتبار سے کبیرہ ہے، نسبت اضافی ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، ہر وہ گناہ جس کی معافی مانگی گئی وہ صغیرہ ہو گیا، اور ہر وہ صغیرہ جس پر اصرار کیا گیا، مداومت کی گئی، وہ کبیرہ ہو گیا۔ اور فقہاء کہتے ہیں ان الکراہۃ تزداد فتصیر حرمۃ، کراہت بھی بار بار کرنے سے حرام ہو جاتا ہے۔ اگر تم بچنے لگے ان بڑے گناہوں سے جن سے منع کیا گیا تم کو، تو ہٹا دیں گے تم سے چھوٹے گناہ، لے جائیں گے تم کو عزت کی جگہوں میں، مدخلا کریما، عزت کی جگہ۔ سطح الارض پر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر مسجد سے زیادہ عزت کی جگہ نہیں ہے۔
اللہ نے آپ کو اور ہمیں گھنٹوں یہاں قرآن کے لیے بٹھایا ہے. وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. یہ پیشیما ہے کہ آگے جو بڑی عزت کی جگہ ہے جنت، وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و احسان سے ملے گی. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. مت آرزو کر لو اس چیز کی جو برتری دی اللہ نے اس کے ساتھ تمہارے باز کو باز پر. یہ بادشاہ ہے میں کیوں نہیں ہوں، یہ مالدار ہے میں کیوں نہیں ہوں. یہ کوئی بات ہے؟ عورت کہے کہ یہ مرد ہے میں کیوں نہ ہوں، اور مرد کہے کہ یہ عورت ہے میں کیوں عورت نہیں ہوں. یہ کوئی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس جگہ رکھا ہے اس پر خوش رہے. نہ آرزو کرے تم میں سے کوئی شخص اس چیز کی جو برتری دی اللہ نے اس کے ساتھ باز کو باز پر. اس کی ایک مثال للرجال نصیب مما اکتسبوا، واسطے مردوں کے حصہ ہے اس مال میں سے جو انہوں نے کمایا. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور خواتین کا بھی حصہ ہے جو وہ کمائیں. مرد نے جو علم کمایا، عزت کمائی، نیکیاں کمائی، اور عورت نے جو فن، کمال، عزت، شرف، حجاب، ستر، پردہ، عفت، پاکدامنی کمائی. واسألوا اللہ من فضلہ، مانگو اللہ سے اس کا فضل. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور سب کے ہم نے مقرر کیا وارث. موالی مولا کی جمع ہے. وارث اسباب النزول میں مجاہد سے منقول ہے کہ ام المومنین ام سلمہ نے کہا تھا کہ مرد رجال غزا کرتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، عید پڑھتے ہیں، ہم عورتیں محروم ہوئے. تو جواب ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیم. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے ہم نے مقرر کیا وارث. مما، اس مال میں، ترک الوالدان والاقربون، جس کو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار. مرد بھی وارث ہے اور عورت بھی وارث ہے، دونوں وارث ہیں. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ کہ تم نے عہد کیا ان کے ساتھ حلف کے طور پر، تم نے ان کو عہد و پیمان دیا ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینے کے انصار کے ہاں مہاجروں کو ٹھہرایا. مہاجر بے سر و سامان تھے، تو انصار کے ہاں ٹھہرنے سے ان کے پیروں میں ثابت قدمی آئی، مضبوط ہو گئے. فآتوہم نصیبہم، پس دے دو اپنے ان موالی کو، ان حلیفوں کو بھی ان کا حصہ. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد حکمران ہیں عورتوں پر. بما فضل اللہ، بسبب اس کے کہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر. ایک تو مرد کی ساخت ایسی ہے کہ وہ حکمرانی کر سکتا ہے، حکمرانی کر سکتا ہے. عورت حکمرانی نہیں کر سکتی ہے. عورت کی ساخت ہی علیحدہ ہے کہ آج حکمران کو حیض آیا ہے، آج حکمران صاحبہ حاملہ ہو گئی ہے، آج اس نے بچہ دے دیا ہے، تو ساری سلطنت تس نس ہو جائے گی. کیسی عجیب بات ہے. پہلے ماحول بنایا کہ جو چیز ہم نے جس کو دی ہے وہ اس پر شکر کرے اور اس کی مانگ نہ کرے. پھر فرمایا مرد حاکم ہے عورتوں پر. تفسیر کشاف کے اندر زمخشری نے اس جگہ لکھا ہے، جار اللہ نے امام العربیۃ علی الاتفاق وماہر هذا الفن بالاتفاق، زمخشری نے اس سے لکھا ہے کہ الرجال سے مراد ہے اصحاب العمائم واللحا، اصحاب العمائم واللحا، پگڑیوں والے اور داڑھیوں والے. اب قرطبی نے اس پر ناراضگی ظاہر کی، لیکن علماء لکھتے ہیں زمخشری کی بات قوی ہے، قرطبی کی بات واہ ہے، بیکار. ہر مرد عورت پر حکمرانی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ عورت حکمرانی کر رہی ہے. الرجال الف لام والے مرد ہونا چاہیے، الف بھی ہو لام بھی ہو، نہ الف ہو نہ لام ہو، وہ کیسے حکمرانی کرے؟ ایسا الف دیکھو کیسے بنتا ہے، وہ ڈانگ کی طرح لگا الف، یہ ہونا ضروری ہے نا الرجال. اور اگر یہ نہیں ہے
تو پھر تو کل انسا والانسا واپس میں مساوات ہے. الرجال قوامون، مرد لوگ حاکم ہیں عورتوں پر. اللہ رب العالمین نے ان کو صاف جسم، بدن، صلاحیت ایسی عطا فرمائی بسبب اس کے کہ برتری دی اللہ نے باس کو باس پر. یہ ایک تکوین کا مسئلہ ہے، اسرار خداوندیہ ہے. ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات تو بما انفقوا من اموالہم، اور خرچ بھی کریں گے یہ اپنا مال. مرد کمائے گا بھی اور مرد خرچ بھی کرے گا. عورت کے ذمہ نہ کمانا ہے نہ خرچ کرنا ہے. مرد لائے اور عورت کو دے. ابھی بھی دفتروں میں جا کے بیٹھ گئی اور وہاں پر جو ہے سلسلے چلا رہی ہے. لمبے چھوڑے چمکی نتی حمید جو انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے اور کبھی تھی چراغ خانہ. اور ذرا اسپتال میں تھا، ایک بڑی ڈاکٹر صاحب میرے بستر پہ آئی، بہت منہ قریب کیا، بہت پریشان ہوں، بہت پریشان، صرف آپ کے لیے 2 بجے رات کو نازم آباد سے آ گئی. میں خدا بھلا مانا جرے کہ جیسے کسی کا میں آپ خواہش خود ادھر رکا گا. وہ غریب تو محبت و عقیدت کرتی ہے، پریشان تو ہوتے ہیں، بال بچوں والی خاوند ہے، نوکری ہے، گھر ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ مغربی تہذیب نے ان کو کتنا نقصان پہنچا ہے. ہماری بہنیں ہیں، ہماری محترمات ہے، اور یہی عورت ہے جب بن جاتی ہے تو پھر پوچھو نہیں. دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے، ایسی پاک صاف ہو جاتی. سبب اس کے کہ یہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے. فالصالحات قانتات، بس نیک عورتیں جو تابعدار بھی ہوتی ہیں. حافظات للغیب، وہ خیال رکھتی ہیں بندے کے، بہت عزت کا خیال رکھتی ہے، مال، خاوند کے گھر، بال بچوں. بما حفظ اللہ، جن کی حفاظت کا حکم اللہ نے دیا، یہ اچھی عورت ہے، یہ صالحات ہے اور یہ قانتات ہے. واللاتی، اور وہ عورتیں تخافون نشوزہن، کہ تم ڈرتے ہو کہ وہ نافرمانی کر لے گی. توبہ. کل ہی ایک مخلص دوست آیا، بہت بڑے پوسٹ پر ہو، بڑا جمعہ ہے، کہنے لگا بس گھر والی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتے، گھر میں کوئی برتن نہیں چھوڑتی، اب توڑ دی. میں نے کہا آپ کیا؟ ہاں. کہا میں فوراً باہر چلے جاتا ہوں. مجھے دیکھ کے اس کو اور غصہ آ گیا. دیکھو کیسے الیکٹرک قسم کی بیوی، کیسے بجلی کا حربہ. انا للہ و انا الیہ نر بچیا دانے کے کیوں لڑ گیا والے اور سر اور لگائی ڈبو رہے سدا یاد افسوس ہے سوتی سر. توبہ. اور وہ عورتیں کہ تم ڈرتے ہو کہ وہ نافرمانی کر لے گی. مدارک میں ہے عورت کی نافرمانی یہ ہے کہ خاوند کی اطاعت نہ کرے اور اس کے حقوق کی پرواہ نہ کرے. کھانا پکا نہ پکا کیا فرق پڑتا ہے، کپڑے رکھ دیے نہیں رکھے، یہ ان تستخف بحقوقها، ان تستخف بحقوقی، خاوند کے حقوق کی پرواہ نہ کرنا، یہ علامت ہے کہ ناشزہ ہے. ناشزہ مانا نافرمان. فقہا کہتے ہیں ناشزہ کا نفقہ نہیں. فعظوہن، واعظ کرو ان کو، عورتوں کو بٹھاؤ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، ذرا آرام آرام سے پڑھو، کہیں سے نہ ہو کہ پکڑے ہو. اما بعد، خطبہ پڑھو. فعظوہن، دوست اور بزرگ ہو، دوست اور بزرگ ہو، دوست اور بزرگ کو کر لو. واہجروہن فی المضاجع، اور ہٹا دو ان کے بسترے، یعنی اپنے ساتھ لیٹنے نہ دو. اور اگر عورت اصیل ہو، شریف ہو، خاندانی ہو، صدمہ محسوس کرے گی، اطاعت کرے گی. اور جب اس میں بھی نہ ہوا، واز بھی ہو گیا، کچھ نہیں ہوا، علیحدہ بھی سو گئی پھر بھی نہیں ہوا، تو وَاضْرِبُوهُنَّ، خدا کا نام لے کے لاٹھی اٹھاؤ. وَاضْرِبُوهُنَّ، کیا پیارا باندھنے کا سب. ہاں دیکھو، بیویوں کے مارنے کی ضرورت تو ہے، جیسے انجیکشن لگانے کی ضرورت ڈاکٹر کو پیش آتی ہے. جب مرض شدید ہو تو وہ کہتے ہیں اب کیپسول سے، گولی کھانے سے، سیرپ سے نہیں ہوگا، اب تو ضرور انجیکشن لگے گا. مگر اس کا آخری درجہ ہے. اس لیے حدیث شریف میں جو عورتوں کو مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. آیات اور حدیث میں تعارض نہیں ہے. حدیث میں مارنا منع ہے بے وقت، بے ضرورت،
اور قرآن میں مارنے کا حکم آیا ہے جب تقاضا ہو. اور حماسہ میں ہے کہ خاوند جب عورت کی پٹائی لگا دے اور اس کے بعد محبت ہو جائے اور پھر مل لے تو نر فرزن شجاع پیدا ہو. علماء نے عجیب بات لکھی ہے. اور حماسہ میں اس پر اشعار ہے کہ شاعر دوسرے شاعر کو کہتا ہے کہ میرے والد نے میری والدہ کی پٹائی لگا کے اور پھر رات کو اس سے ملاقات کی، اس سے میں پیدا ہوا، میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں، میں تو بہادر ہوں. ان کو ہر شخص نہیں سمجھتا ہے، خالی دانت نکالنا ہی بھی بہت ہے. آپ کا دانت نکالنا بھی کافی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے جس استاد نے حماسہ پڑھا ہے اس کو جا کے رسی لے جاؤ اس کے پیچھے کہ آپ نے کون سا حماسہ میں پڑھایا ہے. وہاں تک تو پہنچنے نہیں دے رہے آپ کو. 2-4 صفحے پڑھے یا نہیں پڑھے، نہ اس کو آتی ہے نہ ان کو آتی ہے. حماست تو علماء کہتے ہیں کہ تمام دیوان عربی کے لیے کافی ہے. 2 ہی تو شاعر تھے، حماسی اور مورری، کس سے ختم وَاضْرِبُوهُنَّ. ہمارے ایک دوست تھے، جب انہوں نے مجھ سے ترجمہ پڑھا اور یہ آیت آئی، کافی دیر تک تو کھانس رہے تھے، سانس خراب ہو گئی کافی دیر تک. جب کھانسی رک گئی بازار گئے، لاٹھی خریدی، گھر لے گیا. گھر والوں کو کہا کہ قرآن میں آیت میں آئی ہے، اگر آپ بات نہیں مانے نا تو میں ڈنڈے لگاؤں گا. فی الحال ویسی لاٹھی میں چھت کے اوپر رکھتا ہوں، اوپر چھت کے ساتھ باندھتا تاکہ کبھی ہاتھ ہی نہ پہنچے. وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر عورت تمہارا کہا مان لے، تابعدار ہے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر مت ڈھونڈو ان کے خلاف راہ و رسم. اطاعت و فرمانبردار عورت کے لیے تو ہمیشہ کے لیے تابعدار رہو. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بھی بزرگ و برتر ہے. کہ قرآن مجید کو دیکھو، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ بہت بڑا ہے. یعنی اتنا آپ عورت سے بڑے نہیں ہیں، اتنے زورور آپ عورت پر نہیں ہے جتنا خدا تم پر ہے. وہ تمہاری کتنی غلطیاں و خطائیں معاف کر رہا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرنے لگے کہ اختلاف ہو جائے گا دونوں میں، میاں بیوی سخت لڑیں گے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، بس بھیج دو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے. یہ طریقہ ہے. لڑکے والا لڑکے کی مذمت کرے اور لڑکی کی طرفداری کرے، اور لڑکی والا لڑکے کی تعریف کرے، لڑکی کی مذمت کرے. نہیں ہماری بچی کمزور ہے، اس کی نافرمانی ہے، لڑکا اچھا ہے. لڑکے والے کہ نہیں ہمارے بیٹے نے ظلم کیا ہے. تو یہ اصول ہے کہ جب آدمی اپنے آدمی کو ملامت کرے تو دوسرا اس کو ملامت نہیں کر سکتا. یہاں کمکل ماحول ہے، یہ اپنے لڑکے کی تعریف کریں گے، وہ اپنی لڑکی کے نتیجتاً دونوں خاندانوں میں دشمنی پڑ جاتی ہے. یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں چاہتے ہو ملنا، یوفق اللہ بینہما، موافقت ڈال دے گا اللہ ان میں. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ کو سب علم و خبر ہے. میاں بیوی کے جھگڑے، صلح، اصلاح، یہ سب ضروری ہے، لیکن اصل مسئلہ یاد رکھنا توحید کا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ عبادت قرآن میں وحدانیت کے معنی میں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ برتاؤ اچھا کرنا. وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينِ، اور ناداروں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور وہ پڑوسی جو محل پڑوس میں رہتا ہے. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور وہ ساتھی جو قریب میں بیٹھتا ہے. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر. ان سب کا خیال رکھنا. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے مالک ہو تم. ان اللہ، بے شک اللہ، لا يحب، پسند نہیں کرتا، من کان مختالا فخورا، جو کوئی بھی دھوکہ باز اور شیخیاں مارنے والا ہو. الذین، یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں. ویامرون الناس بالبخل، اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کا.
وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے دیا ان کو اپنے فضل میں سے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن، کیونکہ بخل کا آخری انجام انتہائی ناشکری ہے، اور انتہائی ناشکر کافر ہو جاتا ہے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا. والذین، اور وہ لوگ ينفقون اموالهم، جو خرچ کرتے اپنا مال رعاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہ ایمان رکھتے اللہ و آخرت کے دن پر. ان کا دوست شیطان ہے، یہ محذوف ہے. ومن یکن الشیطان له قرینا، اور جس کا ہو شیطان ساتھی. فساء قرینا، کیا ناکارہ ساتھی ہے. اور انسان ساتھی کے مذہب پر رہتا ہے. المرء علی دین خلیلی، صحیح مسلم میں ہے. فلینظر الی من یخالف. وماذا علیہم، کیا گناہ کا بوجھ پڑے گا ان پر، کیا تکلیف ہوتی ان کو، کیا وزن پڑ جاتا ہے ان پر. لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر سچا ایمان لے آتے اللہ و آخرت کے دن پر. وانفقوا، خرچ کر لیتے. مما رزقهم اللہ، اس مال میں سے جو ان کو دیا اللہ نے. وکان اللہ بہم علیما، اور ہے اللہ ان کو جاننے والا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر. ذرہ برابر، مثقال کا معنی میں نے اردو میں کیا برابر، اور ذرہ تو ذرہ ہے جو سورج کے سامنے شعاؤں کے اندر اڑتے رہتے ہیں. فلاسفہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ چھوٹی چیز ممکن نہیں ہے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ہو کسی کی نیکی اللہ اور بڑھا دے گا اس کو. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دے دے گا اس کو اپنے پاس سے بڑا اجر. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ پیغمبر. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، لے آئیں گے آپ کو ان سب پر گواہ، پوری امتوں پر. یہ اپنی امت کی تائید میں، جیسے کہ حدیث مفصل ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک دن قرآن پڑھنے کہا، میں پڑھنے لگا. جب سورۃ النساء کی یہ آیت آئی آپ نے کہا رک جا. میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو تر رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے میں کیسے تیرے دربار میں کھڑا ہوں گا یا رب، وہ تو بہت خطرے اور تکلیف کا دن ہے. یومئذ یود الذین کفروا، اس دن چاہیں گے کافر لوگ. وعصوا الرسول، اور جنہوں نے نافرمانی کی تھی پیغمبر کی. لو تسوی بہم الارض، آئے کہ برابر ہو جائے ان پر زمین. کاش کہ ان کو زمین میں دفنایا جائے اور پھر زمین بالکل برابر کر دی جائے اور آج حساب کتاب نہ ہو. ولا یکتمون اللہ حدیثا، چھپا نہیں سکیں گے اللہ سے کوئی بات. جب ایسی تکلیف اور شدید وقت آنے والا ہے تو اس سے پہلے تیاری کرو کہ وہ تکلیف کا دن آسان ہو جائے، اور اس کا بہترین عمل نماز ہے.